کپاس کے بحران آ جانے سے اس چیز کا ممکنہ خدشہ ہے کہ کچھ عرصے کے اندر ٹیکسٹائل انڈسٹری خدا نخواستہ بند نہ ہو جائے. ایشین نیٹو کا لفظ جو ہے نا، یہ چائنا کے لیے اور رشیا کے لیے، باقی لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہے. آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. ہے دوستو، کیسے ہو آپ؟ میرا نام ہے وشال اور آشا کرتا ہوں کہ آپ سب سیف ہوں گے. دوستو، آج ہم جو مدعے پہ بات کرنے والے ہیں اس میں ایک ہے کہ ویکسین اور میڈیسن کے بعد اب بھکاری پاکستان ہمارے پاس سے کوٹن امپورٹ کرے گا. اور دوسری اہم چیز ہے کہ کوارڈ کی جو میٹنگ میں جو ڈیسیزن لیے ہوئے ہیں، جس میں امریکہ اینڈ جاپان انڈیا میں انویسٹمنٹ کرے گا اور انڈیا ویکسین پروڈیوس کر کے پورے ورلڈ کو سپلائی کرے گا. تو دوستو، زیادہ نہ ٹائم ویسٹ کرتے ہوئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. اگر آپ میری چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب بٹن کو ضرور دبا دینا، اس کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دینا، جس سے میری آنے والی ویڈیوز مس نہ ہو جائے. جیو پالیٹکس آف ویکسین بڑی عجیب ہو گئی ہے. چند روز پہلے کہ 2 روز پہلے کوارڈ کا ایک اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں پریزیڈنٹ بائیڈن شریک ہوئے اور اس میں پرائم منسٹر مودی شریک ہوئے، اور انہوں نے پریزیڈنٹ بائیڈن، پریزیڈنٹ مودی، آسٹریلین لیڈر اور جاپنیز لیڈر، اچھا انہوں نے، اب یہ بات مجھے کچھ، اب میں اس پہ کیا تبصرہ کروں، لیکن کچھ بات ہے کچھ بڑی عجیب سی. انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم یہاں پہ اسٹارٹ کر رہے ہیں جس کو انہوں نے نام دیا کووڈ ڈپلومیسی کا. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کووڈ ڈپلومیسی جو ہے وہ ہم شروع کر رہے ہیں. اچھا، کووڈ ڈپلومیسی کیسے شروع کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ جو بات ہے یہ بڑی اہم ہے. انہوں نے کہا کہ ہم کووڈ ڈپلومیسی ایسے شروع کر رہے ہیں کہ جو انڈیا ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ جہاں ویکسینز بنتی ہیں وہ پونے کے اندر ان کا سیرم انسٹیٹیوٹ ہے، جس میں اور بڑا اچھا وہاں پہ ریسرچ بھی ہوتی ہے، کام بھی ہوتا ہے، اور وہاں پر ہم فنڈ کریں گے. ٹھیک ہے، ہم اور یعنی امریکنز اور جاپنیز، اور فنڈنگ کرنے کے بعد وہاں سے ویکسین تیار ہوگی اور وہاں سے ویکسین جائے گی آسٹریلیا کے بعد. اور پھر ایک پروگرام ہے WHO کا جو کہتے ہیں کوویکس. اچھا، کوویکس الگ ہے، یہ کوئی وائرس یا ویکسین نہیں ہے. کوویکس جو ہے یہ اگر WHO کی ویب سائٹ کے اوپر میرے خیال سے ہمیں اس کے بارے میں کوئی دیکھنا چاہے تو مل جائے گا. کوویکس جو ہے وہ یہ ہے کہ کوویکس پروگرام کے انڈر جو ہے وہ انہوں نے ایک طریقہ بنایا ہے کہ پوری دنیا میں ویکسینز کو پہنچانا کیسے ہے. یعنی اگر 98 ملک امیر ہیں تو یہ WHO بھی ہے اس میں ان کی ویکسینز کی ایسوسیشن نے ملا کے ایک بنایا کہ پہنچا 98 ملک، 52 غریب، 98 امیر ملک جو ہیں وہ 92 غریب ملکوں کو کیسے، یعنی جو نسبتاً امیر ہیں وہ نسبتاً غریب ملکوں کو کیسے، تو سب کو برابر ملنی چاہیے. انہوں نے کوویکس بنا لیا. اس کو امریکہ میں ڈپلومیسی، ویکسین ڈپلومیسی ہو گئی. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہم انڈیا کو پیسہ دیں گے، انڈیا سے ویکسین بنے گی، ویکسین بننے کے بعد وہ دنیا بھر میں جائے گی. اب ویکسین کون سی بنے گی انڈیا میں؟ انڈیا میں ویکسین بنے گی جس کا نام ہے کوویشیلڈ. اس کے بعد جیک سلیون نے بات کی ہے، جو امریکہ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں. انہوں نے بات کی ہے میڈیا سے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے درمیان بات ہوئی کنسرنز جو خطے کے، جو انڈیا کی جو ٹینشن ہے چائنا کے ساتھ، اس کے اوپر بات ہوئی. یہ بالکل ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہماری جو جاپان کے ساتھ جو ایک تنازع چل رہا ہے ان کے آئیلینڈز کے اوپر، اس کے اوپر بھی ہم نے بات کی. سائبر سیکیورٹی پہ بات ہوئی ہے، مائکروسافٹ ایکسچینج پہ جو اٹیکس ہوئے ہیں، سولر ونڈز پہ جو اٹیکس ہوئے ہیں، تو سائبر سیکیورٹی پہ بات ہوئی ہے، اور کووڈ ویکسین پہ بات ہوئی ہے، اور ریئر ارتھ میٹلز کے اوپر بات ہوئی ہے. اور ریئر ارتھ میٹل جو ہے اس کے اوپر بات ہوئی ہے. یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہم نے چند روز پہلے ہی اس کو ہم ڈیٹیلز کے ساتھ اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ دنیا میں اگلا جو پھڈا ہے، وہ پھڈا جو ہے وہ ریئر ارتھ میٹلز پہ ہونے جا رہا ہے. اور ریئر ارتھ میٹلز کے لیے یہ سارے لوگ، پوری دنیا جو ہے وہ ایک سے دوسری جگہ پہ اپنی جو بیسز بنا رہی ہے اس کا، اور بلکہ خلاؤں تک جا رہی ہے، اس کے پیچھے یہ ہے. اچھا، اب اس میں ایشیا ٹائمز کیا کہہ رہے ہیں؟
एशिया टाइम्स ये कह रहा है कि क्वाड समिट नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एन एशियन नेटो, सिंगापुर का न्यूज़पेपर और बड़ा मोतबर, वो कहते हैं कि फर्स्ट एवर ये एशियन नेटो। अब एशियन नेटो का लफ्ज जो है ना, ये चाइना के लिए और रशिया के लिए, बाकी लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल एसोसिएशन है, जो हमारी टेक्सटाइल मिल्स हैं, उसके अंदर कपास की कमी है और कपास का शदीद बहरान है। कपास के बहरान आ जाने से इस चीज़ का मुमकिन खदशा है कि कुछ अरसे के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री खुदा नखास्ता बंद ना हो जाए, क्योंकि तकरीबन 12 मिलियन गांठों के करीब जो है वो हमारी ज़रूरत है कि हमें कपास चाहिए होती है, जबकि इस वक्त हम 7.9 या 8 के करीब जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। 5-5.5 मिलियन की हमें कमी का सामना है, जिसको पूरा करने के लिए हुकूमत ने यह तय किया है कि वो टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन का ये प्रॉब्लम हल करेगी बजरिया भारत, यानी भारत से हम अब इंपोर्ट करेंगे, दरामद करेंगे कपास और धागा। कपास और धागा इंपोर्ट किए जाने का ये मुमकिना फैसला इस मौके पे क्यों आ रहा है, इसको आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ हम उस वक्त को भी और उस वक्त की हुई बातों को भी डिस्कस करेंगे जब ये तय किया गया था कि भारत के साथ ज़मीनी और फ़िज़ाई राब्ता मुनक़ता होगा। भारत के हाई कमिश्नर को वापस दिल्ली भेज दिया गया, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि किसी किस्म का मज़ीद जो है वो भारत से राब्ता नहीं रखा जाएगा अनटिल और अनलेस कश्मीरियों के साथ जिस किस्म का जुल्म और सितम 5 अगस्त 2019 से ऑनवर्ड हुआ, उसकी मिसाल पूरी दुनिया के अंदर नहीं मिलती। आप इसके ऊपर कश्मीरियों की जो क्लैंप डाउन है, जो लॉकडाउन है, उसको ईज़ करें, उनकी सूरत हाल जो भी है उसको आसान करें उनके लिए। उसके बाद हम आपके साथ बैठेंगे और बैठ के सबसे पहले हम आपके साथ कश्मीर की बात करेंगे। अब कश्मीर का स्टेटस क्या है, उसके हालात क्या हैं, वो भी दुनिया के सामने आया है। कोई तब्दीली नहीं है, लेकिन हम अपने यकीनन उसूली मौक़िफ़ से तो पीछे नहीं हटे, जो कि हमारा एक बयान तो ज़रूर है, लेकिन सवाल हमारा ये है कि अगर हम उससे पीछे नहीं हटे और हमारे लिए बिल आखिर इकनॉमिक बेनिफिट्स ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो एमरजेंसी की सूरत में हो या किसी भी सूरत में हो, तो क्या हमें ऐसी स्टेटमेंट्स तब देनी चाहिए थी